رمضان المبارک کا آخری جمعہ آنے والا ہے۔ مسلمان اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی الوداعی جمعہ آخری جمعہ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ رمضان کی آمد تھی، رمضان کی بہار تھی، اور ایک وقت یہ ہے کہ اب رمضان کے الوداعی دن باقی رہ گئے۔ رمضان کی جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی۔ رمضان المبارک کا استقبال احترام سے کیا تھا، ادب سے کیا تھا، تو اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اس کو رخصت بھی احترام کے ساتھ کیا جائے، ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، عظمت کے ساتھ کیا جائے۔ چونکہ جب کوئی معزز مہمان آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ انہیں خوش آمدید پیش کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا پیش کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی شان ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ بھی نہایت متبرک اور معظم مہینہ ہے۔ جب وہ مہمان جانے والے ہوتے ہیں تو ان کے رخصتی پر گھر والے میزبان ان کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں، ان کو الوداعی پیش کرتے ہیں، اور جدائی اور افسوس کا لہجہ اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طریقے سے جب شہروں میں کسی بڑے افسر کا تبادلہ ہوتا ہے، جب شہروں میں کسی بڑے افسر کو دوسری جگہ متعین کیا جاتا ہے، تو شہر کے معززین، شہر کے مقربین لوگ افسروں کو تبادلے کے وقت میں کئی پھول کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، اور کبھی پھول کا ہار پیش کرتے ہیں، اور کبھی ان کی خدمت کو سراہتے ہیں، اور کبھی ان کے حسن تدبیر کو بیان کرتے ہیں، ان کے حسن تدبیر کو لوگوں کے سامنے عیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ نہایت متبرک و معظم مہینہ تھا۔ اس مہینے کا احترام ہم نے کیا ہے تو اس کے رخصت ہونے پر اس کا استقبال بھی کرنا ہے، اور اس کو چھوڑنا بھی ہے، آگے بڑھ کر چھوڑنا ہے۔ اس مہینے کا الوداع کیسا، اس کا استقبال کیا ہے؟ جیسے ہی آنے پر استقبال یوں کیا تھا کہ نماز سے مسجدیں پر ہو گئی تھی، نمازی سے مسجدیں بھر گئی تھی، اور اس کا استقبال یوں ہونا چاہیے کہ جب جانے کا وقت ہے تو جو اس مہینے میں غفلت میں رہے ہیں، غفلت اور سستی میں رہے ہیں، کاہلی اور بزدلی میں رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ غفلت کا پردہ چاک کر کے اس مہینے کی عظمت اور الوداع کہتے ہوئے اس مسجد کو پر کریں۔ اگر روزانہ قرآن کریم کے ایک پارہ پڑھا کرتے تھے تو اب 1.25 پارہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے تو اب 2 تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، پہلے استغفار 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اب 150 اور 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ کی ضربیں لگانا شروع کر دیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اعتکاف کی عبادت کو لازم پکڑ لیں، شب قدر کی شب بیداری میں لگ جائیں، شب قدر کو تلاش کرنے میں لگ جائیں۔ یہی اس مہینے کا الوداع ہے، یہی اس مہینے کا احترام ہے، یہی اس مہینے کا عظمت ہے، یہی اس مہینے کا ادب۔ بعض حضرات اس مہینے کے الوداع کو خطبہ جمعہ سے متصل سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کا الوداع وہ ہے جو جمعہ کے خطبہ میں، آخری جمعہ میں جو پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کا میں بھی قائل نہیں، اور نہ میں اس کو لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں، اگر نہ پڑھا جائے تو بہتر اور اولا سمجھتا ہوں، اور کبھی کبھی پڑھ لیا جائے تو ایک خطبہ ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے دیگر خطبہ کو پڑھا جا سکتا ہے، ایسے اس خطبہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن الوداع والے خطبہ کو لازمی سمجھنا آخری جمعہ میں، ضروری سمجھنا آخری جمعہ میں، یہ قطعاً میں اس کا قائل نہیں۔ یہ تو الوداعی بات کر رہا ہوں کہ رمضان الوداع ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، رمضان ہم سے
جدا ہونے والا ہے، اس کو الوداع پیش کرنا ہے، ان کو الوداع کہنا ہے، لیکن خطبہ جمعہ سے نہیں، عبادت سے، ریاضت سے، محنت سے، اللہ کی خوشنودی سے، تراویح کی استقامت سے، توبہ و استغفار کی کثرت سے، کلمہ کی ضربوں سے، تلاوت کلام اللہ کی ذکر سے ہم سب کو اس مہینے کو الوداع کہنا ہے۔ یہ مقصد ہے میرا، وہ خطبہ جمعہ والا الوداع میرا مقصد نہیں، میں اس کا قائل نہیں، کبھی کبھار پڑھ لیا گیا تو لازمی اور ضروری نہ سمجھا۔ الوداعی تقریب میں دو باتیں نہایت ضروری ہوتی، ایک یہ کہ جانے والے مہمانوں کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان کو الوداع کہا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو جاتے وقت جو مہمان ہم سے جدا ہوا ہے ان کی جدائیگی میں اپنے آنکھوں سے بھرنا، تر کرنا، یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم سب کا دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے، آنکھیں تر ہو جائے، زبان رطب اللسان ہو جائے اللہ کی حمد و ثنا۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں الوداع الوداع الوداعی جمعہ، اختتامی جمعہ، انتہائی جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع 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 الوداعی جمعہ، انتہائی جمعہ، اختتامی جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع 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 الوداعی جمعہ۔ الوداع کہتے وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جو عظمت تھی وہ ہم سے نہ ہو سکا، اس پر نادم ہو۔ اس مہینے کی جو عظمت اور قدر تھی وہ ہم پورا نہیں کر سکے، اس پر انسان شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اور جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام کی قدر کرے، ان ایام کو اپنے زندگی کا ایک بیش بہا تحفہ سمجھے، بیش بہا قیمتی نعمت سمجھ کر اس ایام کی قدر کرے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مہینہ کی رخصتی ہوتے وقت کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم سب کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، اور وہ بیٹی جس کو آپ پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، جس کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، جس کو آپ تعلیم دیتے ہیں، جس کی آپ ہر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کپڑے لتے کا، کھانے پینے کا، دوا دارو کا اور دوسری چیزوں کا، اس کے خوشی اور غم کا، تمام چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ اب اس بیٹی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو دل مسرور ہوتا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا، لیکن بیٹی کے رخصتی پر باپ کا آنکھ بھی نم ہوتا ہے، ماں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، ماں کا سینہ پھٹ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے۔ بس وہی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس مہینے کی الوداع پر، اس مہینے کی جدائی پر، اس مہینے کو رخصت ہونے پر وہی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ماں باپ اپنے بیٹے کے رخصتی پر کیفیت پیدا کر پاتا ہے، اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن دل فرحت و انبساط سے چوڑا نہیں، دل خوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹی کو رشتہ عطا کیا، اللہ نے بیٹی کو جوڑا عطا کر دیا، اللہ نے بیٹی کا اچھا انتظام کر دیا۔ اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، والدین مسرور ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طریقے سے ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اور بالخصوص جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اعتکاف کی عبادت کو لازم اور ضروری پکڑنا ہے، اور شب قدر کو رمضان کی راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت کے ساتھ رخصت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو حقیقی معنی میں الوداع کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اصلاً رمضان کو الوداع کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ والا الوداع کو وہ رسمن ہے، وہ رواجن ہے، وہ نہیں، بلکہ اللہ ہم سب کے دلوں میں رمضان کی قدر عطا فرمائے۔